بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوہان کی آواز کے ساتھ میں ہوں گلریز خان سیٹھی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا اس وقت ٹائم شروع ہو چکا ہے اور تمام پارٹیوں کے تمام کینڈیڈیٹس اس وقت اسی جد و جہد میں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر سکیں, اپنے سپورٹرز کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں. تو سوہان میں اس دفعہ دیکھنے کو کچھ نیا ملا. ہماری جو یوتھ ہیں وہ بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. تو اسی یوتھ میں ہمارے بڑے پیارے بھائی, مطلب اس کے علاوہ بھی ہم ان کو کافی سرخیوں میں دیکھتے تھے. سوہان کو یہ کافی جگہ پہ پریزنٹ کرتے تھے, یونیورسٹیز دور کے اندر بھی ان کا ہم نے کافی نام سنا. تو راجہ عقیل عباسی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ سیاست میں کیسے آنا ہوا, کب سے ان کو شوق ہوا سیاست میں. باقی تو میں ان کے جو بزرگ تھے وہ بھی ان کا تعلق بھی سیاست سے تھا, لیکن ایز آزاد امیدوار انہوں نے کیسے سوچا اور کیسے یہ خیال آیا اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, آئے انہی کے زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے چینل نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں, اس کے لیے شکریہ. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں آپ کو ایک اس میں بڑا شارٹ سا بتاؤں گا کہ سیاست کا آج ایج کے مطلب میری 37 ایج ہے, تو الحمدللہ علاقے کی فلاح کے لیے شروع دن سے ایک ہوتا تھا کہ یار کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ وہ کام کریں اور بلا تفریق کام کریں اور برابری کی سطح پہ کام کرتے تھے اور وہ ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کی, تاکہ جب ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو ہمارا علاقہ اچھے ورڈز میں اس کا نام دیا جائے اور صاف ستھرے علاقے میں شمار ہو. تو اس دفعہ جب یہ بلدیات آیا ہے, 2018 میں بھی بلدیات ہوا, کافی عرصے بعد بلدیات ہوا اسلام آباد کے اندر. تو جب اس میں آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی, تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کامیابی تو حاصل کر لی, لیکن ان کی بھی سیاست وہ پرانی وہ بیسی کی سیاست رہی کہ گلیاں محلے اور اس طرح کی روڈس کی سیاست ہوئی. ماحول کا جو چینج تھا, جو ہمارے ینگ جنریشن میں ایک چینج لانا تھا یا یہاں کی سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آنا تھا, ڈسپلن لے کے آنا تھا, وہ اس میں فیل ہوئی. اب جب 2022 میں الیکشن اناؤنس ہوا تو میں نے اپنی فیملی, میرے بزرگوں سے, ان سے جب ریکویسٹ کی کہ جی میں یہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میرٹ کے بیسس پہ میں اپنے گاؤں کی خدمت کروں گا, تو سب سے پہلے میرے بزرگوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب میں گھر سے نکلا تو میں اکیلا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی آسانی کے معاملات پیدا کیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور جس کے پاس گیا, میں اپنے پینل کی ٹیم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے ایک سنگل وے میں بھی انہوں نے نہ نہیں کی. تو اس میں ایک صرف آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یوتھ کونسلر ہیں عبداللہ طاہر عباسی, ینگ بچہ ہے ماشاء اللہ, اسٹڈی بھی کر رہا ہے, وہ اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی اس نے کیا ہوا. تو اس کے ماموں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا عقیل بھی ہم آپ کو اس کو دے دیتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ انشاءاللہ اس کو لے لیں پینل. میں نے اس کو لے لیا, وہ میرے پاس آیا, اس میں فارم وغیرہ فل کرنے کے. تو اس کے والد نماز پڑھے تھے, اس نے مجھے کہا کہ عقیل بھی میں والد صاحب سے پوچھ کے نہ پھر آپ کو فائنل کرتا. وہ نماز پڑھ کے نکلے, اس نے ان سے بات کی. انہوں نے بچوں کو, آپ کو پتہ ہے موسٹلی ہمارے پیرنٹس یہی کرتے ہیں کہ جب بچہ اسٹڈیز کے اس میں ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نہ جائے, اسٹڈی ڈسٹرب ہو. اس نے مجھے باہر بلایا, کہتا ہے کہ بھی سوری میں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ, میرا یہ مسئلہ ہے. میں کہا بیٹا بات یہ ہے اسٹڈیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں, پہلے اسٹڈیز ہیں باقی کام بعد میں. آپ ایزی ہوں, ریلیکس ہوں, آپ جائیں. اگر کوئی اور بچہ آپ کی نظر میں ہے جو اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکے اور کام کر سکے تو آپ اس کو لے کے آؤ. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ واپس گھر گیا ہے, گھر جا کے اس نے میرا پوائنٹ آف ویو اپنے فادر سے شیئر کیا یا جو بھی ہوا. اگلے ہی لمحے میں مجھے اس کی کال آتی ہے, کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں واپس, میں پینل میں ہوں آپ کے ساتھ اور میں انشاءاللہ سوان کے لیے کام کروں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا کی میرے لیے پینل بنانے میں.
پھر ہم سب نئے تھے الحمدللہ. نامینیشن پیپر سبمٹ ہوئے, اسکروٹنی ہوتی ہے, بڑا پروسیس ہوتا ہے. تو الحمدللہ ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوا جس میں ہمارے مطلب ہمیں لگتا کہ ہمیں کوئی ہرڈلز آئی ہیں. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی آسان ہے, کیونکہ ہم جو مشن لے کے نکلے ہیں نا وہ ہم حقوق العباد کا مشن لے کے نکلے ہیں گھر سے. میں نے اپنے پینل کو یہ بات کلیئر کر کے بتائی ہے کہ یہ جو پینل بنا ہے نا بھلے آزاد ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پوائنٹ پہ ہمیں عزت دی تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہم اپنے کام خود کروا سکتے ہیں الحمدللہ. سب کے سب الحمدللہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں صاحب. ہر پلیٹ فارم پہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اپنے علاقے کے لیے کام کروا سکتے ہیں. مطلب جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں, وہ کر بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم جو اپنا منشور لے کے نکلے ہیں, کیونکہ میرا منشور اگر آپ نے دیکھو تو بڑا مطلب اس میں نے فوکس کیا. بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ تو ایسی چیزیں ہیں, کچھ یہ جو پانی کا مسائل لوگ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں اس طرح سے اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. جو مسئلہ ہے اصل میں وہ ڈسٹریبیوشن کا ہے, پراپر ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں جس کا مطلب وہ سمپل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کسی نے اگر 500 کسی کو اپنے وہ وال مین کو دے دیا تو اس کے گھر کی ٹینکی بھر جاتی ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے اس کی بالٹی بھی نہیں بھری جاتی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مافیا سسٹم بہت زیادہ ہے. جی 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 ٹھیک ہے. ہر وہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, اس نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور ہمارا جو مشن ہے وہ بلا تفریق اس مافیا کا بھی صفایا کرنا ہے. ہم نے میرٹ بیسس پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں یہاں پہ. آپ کا جو تعلق ہے, آپ کی فیملی کا تعلق بھی ایک سیاسی گھرانے سے ہے, ایک کافی ٹائم سے جو میری نالج میں ہے. آپ کے والد صاحب بھی نمائندگی کرتے رہے ہیں ایک رہنما کی طرف پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو آزاد امیدوار کی طور پہ آپ نے اسٹینڈ کیوں لیا؟ اچھا اس میں گلبیر میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں. آزاد امیدوار کے طور پہ جو اسٹینڈ لینے کی سب سے بڑی ریزن بنی وہ یہ بنی کہ جب میں نے اپنے حق کی آواز اٹھائی کہ ہم ینگسٹرز ہیں, ہمیں چانس دیا جائے, علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو قیادت نے بھی دبایا, جو اعلیٰ قیادت ہے, اور یہاں جو ہماری لوکل قیادت ہے انہوں نے بھی اس کو دبانے کی کوشش کی, کیونکہ یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز کلیئرلی بتاتا چلوں. آپ ہمارے سامنے جوان ہوئے ہو, ہم نے آپ کو دیکھا ہے, اسی طرح آپ نے ہمیں دیکھا ہو. تو ہم سب اس پینل میں جو لوگ ہیں وہ سارے مڈل کلاس ہیں, گھر سے اتنا امیر نہیں تھا. جو دوسری دونوں پارٹیز کے لوگ ہیں نا, یہ وہ جو کہتے ہیں نا وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ان کے گھروں میں ان کی زمین جائیداد معاملات ان کے سب سے ساری چیزیں تھیں. تو یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. جب ہم نے اسٹینڈ لیا قیادت اعلیٰ قیادت کے سامنے کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, یوسیاں بھی ڈیوائڈ ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا جو سوہان کی کانسٹیٹنسی ہے اس کے اندر 3 یوسیز بن گئی ہیں, 54, 55, 56. اور اگر آپ یقین جانیں ان تینوں یوسیز میں دیکھیں کہ پارٹی قیادت نے کن کن کے حق میں ٹکٹس دیے ہیں, تو آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 50 سال سے کام کر رہے ہیں. تو مطلب جب یہ ہم نے اسٹینڈ لیا, پارٹی نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا, تو ہم نے اسٹریٹ اوے ان کو کہہ دیا کہ جو بہتر آپ کو لگتا ہے آپ کریں, جو ہمیں بہتر لگے گا ہم کریں گے. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایڈ کرتا چلوں کہ میری کمپین کے دوران مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال مجھ سے کیا کہ ابھی تو آپ آزاد لڑ رہے ہو, کل فیوچر میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ کیا ڈیسیجن لیں گے؟ میں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مقام پہ مجھے عزت دی تو وہ پھر وہ فیصلہ میں نہیں کروں گا, وہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا. ایگزیکٹلی. وہ پھر آپ بتائیں گے کہ علاقے کی فلاح کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے. آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہ کے ہی کام کرو, تب بھی الحمدللہ اتنے ہٹس ہیں کہ انشاءاللہ کام لوگوں نے کرائیں گے اللہ کے حکم سے, شرمندہ نہیں کریں گے لوگوں. لیکن اگر کوئی ہمیں کسی مطلب دیکھیں وفاق میں جس کا میئر بنے گا اس کے ساتھ جانا, گورنمنٹ کا پارٹ بننا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. سیاست میں بہت ساری اس میں دیکھنی پڑتی ہیں چیزیں. پھر اس پہ میں اپنے جو میرے بڑے ہیں, جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے, جن کی دعاؤں سے, جن کی سپورٹ سے, جن کی ووٹ سے میں کامیاب ہوں گا, ان کے مشورے کے بغیر میں اسٹیپ نہیں لوں گا. ان سے ہی مشورہ ہوگا اور اس کے بعد میں اسٹیپ لوں گا جو بھی ہوگا. اچھا عقیل بھائی مجھے یہ بتائیے گا, مطلب یہ تو چلیں آپ اچھی بات ہے, آپ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کسی ان پارٹیز میں سے کسی نے آفر کیا ہو؟ دیکھیں گل بھائی, جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں نا تو جب
ورکنگ کرتے ہیں اور دوسرے میں جب آپ کا ورک نظر آتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری آفرز آتی ہیں. تو اس میں مجھے آفرز آئی ہیں, دونوں سائڈ سے آئی ہیں, اور مطلب ضلع کی آفر بھی آئی ہیں ساری چیزیں, لیکن میرا ایک ہی سٹانس تھا کہ میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, میں اس کو اپنی ذات کے لیے تو میں نے آواز اٹھائی کہ میں اپنی ذات کے لیے کمپرومائز کر کے آگے چلا جاؤں. تو پھر میں نے سب کو الحمدللہ یہ بتایا کہ آپ بھی تیاری کریں, میں بھی تیاری کرتا ہوں, میدان میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کس کو کامیابی دیتا ہے. اس وقت سوان میں جو میجر ایشوز ہیں وہ آپ کی نظر میں میجر ایشوز کیا ہیں, اور آپ اگر پوزیشن میں آتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی دیکھیں نا تو ایک بہت ہی بنڈلز بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ یہاں پہ اگر پوزیشن میں آتے ہیں تو ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے آپ؟ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ تاریں ملی ہوتی ہیں, جہاں پہ تار سیٹ ہیں وہاں پہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا گل بھی میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں. سوہان کے حوالے سے اور میری یو سی کے حوالے سے الحمدللہ میری اتنی ورکنگ ہے کہ میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں کہ ایک وقت تک آنا پڑتا ہے. تو مسائل تو دیکھیں نا وہ تو سامنے نظر آنے والی چیز ہے, یہ چیز نظر بھی نہیں آتی. مسائل سے بخوبی واقف ہوں, اور جو میجر ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں میجر ایشوز ہیں, ہمارے یہاں ماحول جو ہے نا بہت خراب ہے. ہمارے یہاں ینگ جنریشن کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اور یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں, نشے پہ خود لگتے ہیں, نشے کی سیل کا مطلب ایک ماحول سا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور یہاں پہ اچھا عقیل بھائی مجھے یہ بتائیے گا, مسائل تو بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم ایک مسائل کو سامنے رکھتے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ نا نشوں پہ لگ گئے ہیں, مطلب یوتھ غلط اویئرنیس میں جا رہی ہے, مطلب گیدرنگ میں جا رہی ہے ایسے جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کن لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ والا پرابلم بہت زیادہ ہائپ پکڑ چکا ہے؟ اس کا سب سے بڑا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, تھانہ کلچر ٹھیک نہیں ہے. تھانے کے لوگ جو لوکل ہمارا پولیس اسٹیشن ہے وہ پراپر رول پلے نہیں کرتا. لوگ پکڑے جاتے ہیں, لوگوں سے ڈیل کر کے ان کو چھوڑا جاتا ہے, ان کے بزنس کو سپورٹ کرنے والے بھی ہم میں سے ہی ہیں. تو ہماری ہر چیز پہ نظر ہے, اور ہم نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کی ریٹ کو بھی قائم کرنا ہے اور انڈر دا لا ہم نے کام کرنا ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں سوہان کے اندر ایک پولیس کی چیک پوسٹ بنواؤں. وہ صرف اس لیے ہوا کرے گی کہ وہاں پہ ان کا ویکلی ایک گشت ہوا کرے گا, وہ نئے لوگوں کی انٹریز کو دیکھا کریں گے, اس کو ڈیل ہم خود کریں گے, لیکن آفٹر 1 ویک ان کا وزٹ ہوا کرے گا, ساری رپورٹ ہم سے لے کے جایا کریں گے. یہ چیزیں ہم نے پلان کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم ایک انڈر دا لا وہ کہتے ہیں نا قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے, اور جہاں ہمیں قانون کی ضرورت پڑے گی قانون کا سہارا لیں گے, اور جہاں ہمیں اپنا کام کرنا پڑا ہم خود کریں گے, اور یہ چیزیں نشے سے ریلیٹڈ کنٹرول ہوں گی انشاءاللہ. سوہان میں بہت سے مسائل ایجوکیشن کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. میرا ماننا ہے, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ سوہان میں جو اس وقت مسائل بنے ہوئے ہیں, جو بچے اسکولوں سے نکلتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, یا تو وہ نشے میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اسکولوں کا رول اس میں بہت زیادہ ان ہے کہ وہ یا تو صحیح طرح سے کاؤنسلنگ نہیں کر رہے, اویئرنیس نہیں دے رہے؟ گل بھی اس میں آپ کو تھوڑا سا چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے انشاءاللہ اس پہ جو ورکنگ کرنی ہے وہ ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے ہماری 18 سے 20,000 کی پاپولیشن پہ یو سی ہے. ہم نے اس پوری یو سی کا ڈیٹا لینا ہے, پڑھنے کا ڈیٹا لینا ہے, اس کی فیملی کا ڈیٹا لینا ہے, اس کی انکم کا ڈیٹا لینا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایک انالیسس کرنا ہے کہ کون کہاں ویک ہے. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے.
اس پہ کام کر کے جو جہاں ویک ہے وہ وہاں پہ ہم نے گورنمنٹ سے جو ہیلپ لینی ہے وہ کرنی ہے. جو خود سے ہم کچھ مطلب اس کے لیے کوئی بزنس ایکٹیویٹی یا جو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اس اویئرنیس پروگرام میں لے کے آنا ہے اس بندے کو, تاکہ نہیں اس بندے کی میں نہیں بات کر, میں وہی آپ کو بتانے لگوں, میں اس ادارے کی بات کر رہا وہی ہوں. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ اگر پوزیشن میں آتے ہیں تو اس کو کیا, کیونکہ یہ چیزیں نا مانیٹر ہونا بہت ضروری ہے, ہر چیز کا نا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ایک جب آپ ایک روٹ لیول پہ ہر بندے کے گھر میں اتنا بجٹ اسٹارٹ ہو جائے کہ اس کا کھانا مینیج ہو, اس کی ٹریولنگ مینیج ہو, اس کا ایجوکیشن کے ایکسپینس, میڈیکیشن کے ایکسپینس مینیج ہونا شروع ہو جائے, تو اس کے بعد جہاں تک اداروں کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں ہم نے خود سے پرسنلی جو ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں ان پہ ہم چیک اینڈ بیلنس خود سے رکھیں گے کہ وہ فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں, چارج کیا کر رہے ہیں. الحمد للہ ہم نے اسکول ٹائم بھی گزارا ہے, کالج یونیورسٹی لیول ساری چیزیں, تو ہمیں اس چیز کا بھی آئیڈیا ہے کہ کیا کیا کتنا کتنا ہونا چاہیے. تو وہ پلاننگ ہم نے الحمد للہ کی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک چیز اور اس میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو اس میں موسٹلی میں کہتا بھی ہوں کہ ون مین شو نہیں ہے اس پینل کے اندر, ون مین شو ہوتا ہے. ہاں جی, میری پوری ٹیم اور میں نے اپنی ڈیوٹیز کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری پوری ٹیم کام کرے گی اور یہ جو ادارے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور ہم ذاتی طور پہ کریں گے. چلیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے گا تو یہ ہمارے انڈر ہوں گے اور ہم ان کو چیک اینڈ بیلنس بھی کریں گے, اور ہم انشاءاللہ میرٹ کے بیسس پہ کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. میکسیمم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری یو سی کا بلکہ سیاٹک کے بھی اگر کوئی لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ بچہ اسکول جانا چاہیے, حالانکہ کسی بھی لیول پہ جائے اسکول جانا چاہیے. کس لیول پہ اس وقت آپ کی پریپریشن ہے, اس وقت آپ اپنی پارٹی کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹکر نظر آ رہی ہے, کمپٹیشن نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ یو سی 56 کے حوالے سے بات کریں تو ہم تو ابھی محنت کر رہے ہیں اور محنت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پوری ایفرٹ سب پوری ٹیم دے رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ جو منشور لے کے ہم چل رہے ہیں, ہم لوگوں کو کنوینس بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہے, اس کی لاسٹ ڈے تک بھی لوگوں کا مائنڈ بنانا پڑتا ہے, لاسٹ ڈے تک بھی آپ کو پولنگ ڈے تک, لاسٹ مومنٹ تک بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا فوکس وہی ہے. ابھی تو یہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم گنتی میں نہیں ہیں, پر یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی. اور ہماری ایک محنت کا انشاءاللہ پازیٹیو محنت ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پازیٹیو نیت ہے. تو معاملہ دار نیت پہ ہوتا ہے, تو مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ میری نیت اور میرے پینل کی نیت بہت صاف ہے. حقوق العباد ڈلیور کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ہم نکلے, ہم اپنی ذات کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکلا. انشاءاللہ سرپرائز دیں گے. عقیل بھائی, آپ کوئی لوگوں تک اپنا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آخر میں بس میں اتنا کہوں گا اپنے تمام ویور سے, آپ کے توسط سے, کہ ہمارے پینل کا انتخابی نشان ٹرک ہے, اور پولنگ ڈے والے دن ایک ٹرک پہ نشان لگا کے اس پینل کو کامیاب کریں. انشاءاللہ آپ کے روشن مستقبل کا نشان ٹرک ہے. تھینک یو. اسی کے ساتھ جی سوہان کی آواز کے پروگرام کے ساتھ اجازت دیں, ملتے ہیں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.